اندر کا ماحول بالکل الگ ہوتا ہے اور باہر کا ماحول الگ ہوتا ہے. وہ بھی جب انسان اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے لوگوں سے دور ہوتا ہے تو ایک ڈپریشن سا رہتا ہے، ایک تناؤ سا رہتا ہے ذہن میں. میرے گھر والے جب چٹھی لکھتے تھے اس میں بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی کہ گھر میں پریشانی ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہے تو انسان پریشان رہتا ہے، مگر چار دیواری میں کسے بیان کرے انسان. میں یہاں این جی او میں کام کرتا تھا، مایا فاؤنڈیشن میں ایز اے اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر. ہمارا کام ایسا ہوتا تھا کہ ہم آپریشنز کرتے تھے یہاں پہ چہروں کے، بالخصوص کلفٹ پیلٹ آپریشن کرتے تھے، اور دوسرے جو فیشیل ڈیفارمیٹیز ہوتی تھی ان کے آپریشن کرتے تھے. اور اس کی مینجمنٹ کے لیے مجھے باہر جانا تھا، احمد آباد جانا تھا. تو 7 دن کا ایک پروگرام تھا. تو 7 دن کے 27 فروری کو وہاں کی پولیس آئی تو ہم سب لوگوں کو وہاں پہ اریسٹ کیا. جہاں پہ میں تھا ڈاکٹر شام سیٹھ وہاں ہیڈ تھے، تو ان کو بھی، اور جو باقی ڈاکٹران تھے وہاں پہ ان کو بھی اریسٹ کیا. اس کے بعد 14 مارچ کو مجھے میڈیا کے سامنے پیش کیا اور مجھے ان لافل ایکٹیویٹی میں بک کیا. اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ان لافل ایکٹیویٹی یہ کون سا کیس ہے، اور اس میں جو دفعات تھے، اس میں جو آرٹیکل انہوں نے لکھے تھے وہ بھی مجھے معلوم ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے یہ لیگل اسٹڈیز کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں تھی. تو اس کے لیے پھر گھر والوں نے لائر کیا، تو الحمدللہ پھر لائر نے پھر کیس ایز یوزول جیسے لڑتے ہیں انہوں نے بھی لڑا. پھر تو یہ ثابت ہو گیا کہ میرے اوپر جو کیس لگایا گیا تھا وہ جھوٹا تھا. بہرحال جب میں وہاں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس سے انسان ٹائم گزار سکے. صرف ایک چیز تھی کہ پڑھائی. وہاں میں نے پڑھائی کا انیشیٹو لے لیا اور میں نے بی اے بھی کیا. میں نے پہلے بی ایس سی کیا تھا یہاں سے، پھر میں نے وہاں پہ بھی بی اے کیا پبلک ایڈمنسٹریشن میں، ایم اے کیا پبلک ایڈمنسٹریشن میں، اور پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا. پی جی ڈپلومہ ان انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا. اسی طرح پیرالیگل پریکٹس لیگل اسٹڈیز میں آتا ہے، ڈپلومہ کیا ہے اس میں. تھوڑا چھوٹے موٹے اور 2 ڈپلومہ کیے اور سرٹیفکیٹ کورس کے. اس طرح میں نے اپنے آپ کو بزی رکھا اسٹڈیز میں، اور اس وقت کو میں نے کنسٹرکٹیولی یوز کیا الحمدللہ. ان 12 سالوں میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آ گئے. سب سے بڑا لاس ہمارے فیملی میں میرے فادر گزر گئے. پہلے وہ میری ملاقات کے لیے آئے تھے 2014 میں، پھر انہوں نے مجھے وہاں پہ دیکھا، میری مدر آئی تھی، میرے بردر آئے تھے. تو پھر یہاں آنے کے بعد وہ ڈپریشن میں چلے گئے، اور فیملی میں تھوڑا ہیلپنگ ہینڈ بھی تھا میں. تو اس اندازے سے کہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے. پھر ان کو کینسر ہو گیا، کینسر ڈیٹیکٹ ہو گیا. الٹیمیٹلی 2017 میں وہ فوت ہو گئے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، مگر میں نے وہاں پہ خواب دیکھا کہ میرے فادر کو غسل دے رہے تھے. تو میں نے دیکھا ان کو غسل دیتے ہوئے، میں نے دیکھا. تو یہ رات کے 3 بجے تھے، 2017 14 اپریل تھا یہ. تو پھر میں اٹھا، میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا کہ میرے آنکھوں میں آنسو ہے. تو پھر میں نے سوچا کچھ نہ کچھ شاید کچھ نہ کچھ ہے. اس وقت خط بھی نہیں آتے تھے. پھر 2 مہینے کے بعد میرے وکیل آئے، ویڈیو کال چلتا تھا میرا وہاں پہ. انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو آج بھی سننا ہے، کل بھی سننا ہے. آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بیمار تھے. تو یہ بہت بڑا لاس ہے، اور شاید یہ لاس یہ زندگی بھر میرے ذہن میں رہے گا کہ میں نے
آخری لمحات میں اپنے فادر کو نہیں دیکھا جن کو میری ضرورت تھی. فائنانشلی میرے گھر والے بہت پرابلم میں آئی. جیسا آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ میری ماں نے جھمکے بھیجے تھے اور ایئرنگ بھیجی تھی، وہ میری ملاقات کے لیے آئی تھی. تو اس طرح کی پرابلمیں میرے گھر میں آئی. اور میں جو انسٹیٹیوٹ یہاں پہ چلا رہا تھا وہ بھی انہوں نے بیچ دیا تھا تاکہ تھوڑا گھر کا جو یہ روٹین ہے وہ برقرار رہے اور تھوڑا فادر کو بھی دوائی وغیرہ کا جو خرچہ وغیرہ ہے وہ نکل جائے. میں پہلے یہاں پہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ چلا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا ویب ڈیزائننگ بھی کرتا تھا، NGO میں بھی کام کرتا تھا. میں کمپیوٹر ریلیٹڈ میرا شوق تھا کہ میں کچھ کمپیوٹر میں کچھ کروں، تو یہ میری خواہش تھی. میں نے سوچا تھا ایسا کہ میں اس انسٹیٹیوٹ کو کالج میں کنورٹ کروں. میرے خیال سے اب جو میرے ذہن میں ہے شاید اللہ تعالیٰ اس میں کچھ برکت دے. میرے بھائی نے یہاں پہ دکان شروع کیا ہے، اس میں تھوڑا ان کو تھوڑا ہاتھ بڑھائیں گے، ان کا تھوڑا ہیلپ کریں گے. دوسرا اکیڈمکس میں میرا رجحان پہلے سے ہی تھا، میں پڑھاتا تھا، تو اگر اس میں کبھی کچھ کسی جگہ ہوا تو انشاءاللہ اس میں جائیں گے.